السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دن تہجد میں یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، پھر دیکھو اللہ تعالی حالات کیسے بدلتا ہے۔ تقدیر بدلنے والی تسبیح ہے، جو دعا مانگو گے اللہ فوراً قبول کرے گا۔ بد قسمت ہے وہ جو یہ تسبیح نہیں پڑھتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ اٹھیں، اور ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح ہم پڑھیں۔ جتنی گنجائش ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمیں نجات دلانے والی ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور 8 رکعت، 6 رکعت، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے نماز تہجد پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو ان ناموں سے پکاریں، یا ذا الجلال والاکرام۔ ان ناموں کا کثرت سے اپنی دعاؤں کے اندر ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہو سکتا، دینے والے آپ ہی ہیں۔ اور جب ہم اس طریقے سے دعا کریں گے اللہ کے دربار میں، اور اللہ تبارک و تعالی تو خود فرماتا ہے کہ جو بندہ رات میں جب سب سو رہے ہوں اٹھ کر رات کے آخری حصے کے اندر جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں اس وقت تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے۔ تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے۔
اور دربار باری میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کر دیں۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ دعاؤں پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عجیب و غریب دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھا، اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حیو حین لا حی و یا حیو یحیی الموتى و یا حیو لا الہ الا انت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جب کہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو دھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا۔ جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگایا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ اگر عذاب کا حکم آ کر ٹل جائے تو ان لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، کیا یہ بات اپنی بات پر مضبوط ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔